اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جیسے کہ میرے تمام بہن بھائی بخوبی جانتے ہیں کہ ذی القعدہ کا مہینہ جاری و ساری ہے، ہجری کیلنڈر کا 11واں اور 4 حرم والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدل حرام ہے۔ ذی کے معنی مالک و صاحب کے ہیں اور قاعدے کے معنی بیٹھنے کے ہیں۔ اس مہینے میں جنگ حرام ہونے کے پیش نظر عرب اس مہینے میں جنگ اور قتل ترک کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اسی وجہ سے اسے ذو القعدہ کا نام دیا گیا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی تمام مہینوں کی طرح اس مہینے کو بہت زیادہ عظمت بخشی ہے۔ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں گنا جاتا ہے اور استجابت دعا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مختلف قسم کے اعمال، دعائیں اور نمازیں مشہور ہیں۔ اس مہینے کے اہم ترین واقعات میں 25ویں تاریخ کو طلوع ارض اور آخری دنوں میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت شامل ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس مہینے کے مستحب اعمال، دعائیں اور نمازوں کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی کہ اس مہینے کے جو اعمال ہیں ان میں ہر اتوار میں آپ کو غسل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذو القعدہ کے مہینے میں جتنی بھی اتوار آئے آپ کو ہر اتوار میں غسل کرنا واجب ہے۔ اور اس کی بابرکت راتیں 15ویں اور 23ویں دن، یعنی 15ویں اور 23ویں دن بہت ہی زیادہ استغفار کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ آج کی رات یعنی 15ویں رات حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ 23ویں دن زیارت امام رضا، احادیث کے مطابق یہ دن امام علی بن موسیٰ الرضا کی زیارت کے ساتھ متصل ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا، غسل کرنا اور ظہر کے وقت 2 رکعت نماز جس ہر رکعت میں سورہ شمس کے بعد، اسی طرح پیارے بہن بھائیوں اس مہینے کی بہت ہی زیادہ برکت ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے جو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ذو القعدہ کے مہینے کی آج 2 ہے تو آپ نے اس بابرکت مہینے کا چاند دے کر، یعنی کہ پہلی ذو القعدہ کو آپ نے جمعرات کے دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو ذو القعدہ کے اور جمعرات کے دن کے صدقے پوری فرمائے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھے جمعرات کے دن تو آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی 100 مرتبہ تسبیح نکال لینی ہے اور اول آخر کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے مہینے سے قرار دیا ہے تو اس مہینے میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرنے ہیں اور آپ نے وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اول آخر کثرت کے ساتھ یا کسی بھی مقدار میں طاق مقدار میں آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کے حضور جھولی اٹھا لینی ہے، دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے نبی کا وسیلہ مانگنا ہے، نبی کی آل کا وسیلہ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی، کیونکہ یہ وظیفہ ہر جائز حاجت کے لیے ہے، وظیفے کو صرف جائز حاجت کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے
دعا ہے کہ اللہ پاک سے کی جانے والی ہر دعا اللہ پاک آپ کی قبول و منظور عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔